من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ دور حاضر کے جدید تقاضوں کے آئینے میں نے رمضان المبارک کے دوسرے خطبے میں اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا. انتہائی ضروری اور اہم مضمون ہے، بارہا اس پہ بات ہو چکی ہے. عزیزان گرامی قدر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. اب تھوڑا تھوڑا آپ میرے ساتھ بولیں گے تاکہ بات مکمل ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یہ ذرا سبق ہے، یہ یاد کر لیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس امت کا اجتماعی عقیدہ ہے. اس امت کا کیا ہے؟ اجتماعی عقیدہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں 100 سے زائد آیات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 200 صحیح حدیثیں، متواتر روایات، 200 سے زائد روایات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے. اور یہ سنت کا اجتماعی عقیدہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس پہ زور لگایا کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی اور کائنات انسانی کے پہلے انسان. اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو، سلسلہ بشریت کو اللہ نے چلایا تو وہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسری روایت میں فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اس لیے یہ امت کا اجتماعی عقیدہ ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام کا اجماع، اس امت کا سب سے پہلا اجماع وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوا ہے. عقیدہ ختم نبوت پر سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہوا ہے. اس کا معنی بھی سمجھ لیں، اس کی اہمیت بھی سمجھ. ختم نبوت کا معنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. یہ تو عمومی طور پر، عام طور پر معنی ہے. خاتم کہتے ہیں مہر کو. خاتم کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو. جس طرح ڈاکیا اپنی ڈاک کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا کے دیتا ہے کہ راستے میں جس نے پیغام دیا اب یہ نہیں کھلے گا، یہ مہر لگا کے اس کو اپنی ڈاک کو بند کر کے اس کے حوالے کرتے ہیں کہ اب یہ درمیان میں راستے میں نہیں کھلی. یہ اس کا لفظی معنی ہے خاتم کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. سنو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. وخاتم النبیین ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن وہ اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور وہ سارے نبیوں کے خاتم ہیں. آپ کی نبوت نے نبوت کے دروازے پر مہر لگا دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی. پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ نبوت کا محل، نبوت کا ایک محل، اس کی معنی سمجھ لو. نبوت یہ مکمل ہو چکا، اس میں ایک اینٹ باقی تھی، وہ میں محمد رسول اللہ ہوں. وہ اینٹ لگ چکی، یہ محل مکمل ہو چکا. اب نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند ہے. اب نبوت کا دروازہ مجھ پہ کیا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عزیزان گرامی قدر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی میں ختم نبوت کے منکرین پیدا ہو چکے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا 30 ایسے دجال پیدا ہوں گے، 30 ایسے دجال پیدا ہوں گے. 30 دجالون، 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کے انکاری ہوں گے اور خود میری ختم نبوت کا انکار کریں گے اور خود نبوت کا دعویٰ کریں گے. سنو، تم میں سے کوئی ان کی تصدیق نہ کرے، تم میں سے کوئی ان کی تصدیق. کچھ رسول اللہ کے دور ہی میں پیدا ہو گئے. مثلا مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا. اس لشکر کی روانگی پر ہی آپ علیہ السلام کی رحلت ہوگی. اور آپ علیہ السلام کی رحلت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی اس لشکر کو نہیں روکا، وہیں سے آگے روانہ کیا جس طرح رسول اللہ نے اس لشکر کو روانہ کیا. سنو میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، یہ اتنا حساس اور
پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے جتنا کہ میری آپ کی زندگی کے لیے ہوا ہے، جتنا کہ میری آپ کی زندگی کی ضرورت کے لیے پانی ہے، اس سے زیادہ اہم جتنا میری آپ کی زندگی کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہر دور میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر اس انداز سے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کہ عام مسلمان، سادہ لوگ مسلمان بالکل بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو باطل مغرب، جو یہودیت، رسول اللہ کے دشمن جو لے کے آتے ہیں، عام سادہ لوگ مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کتنا اہم عقیدہ ہے اور یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی جنگیں ہیں، جو آپ علیہ السلام کے سارے غزوات ہیں، ان میں اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ ایک کم 260 صحابہ رسول اللہ کی رفاقت میں شہید ہوئے۔ مجموعی طور پر کتنے صحابہ ساری جنگوں میں شہید ہوئے؟ 259 صحابہ شہید ہوئے، یہ یاد کرو۔ اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جو رسول اللہ نے لشکر روانہ کیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لشکر کو تکمیل تک پہنچایا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جہاد ہوا تھا، اس میں رسول اللہ کے 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا خاص مسئلہ ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کتنا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ اس کو صرف زبان کی اوپر نہ رکھا جائے کہ کوئی آدمی زبان سے کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کے سارے عقائد کو پرکھا جائے گا، اس کی نظریاتی اساس کو تلاش کیا جائے گا کہ یہ کہیں سے ڈنڈی مار کے رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا۔ ہر چیز کو چیک کیا جائے گا۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر آدمی کی جان پڑتال کریں کہ وہ کس انداز سے ہم پہ اس سازش کو مسلط کر رہا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ سنیے احباب، یہ جو 1200 صحابہ شہید ہوئے، اگر میں آپ کو ان کی ساری زندگی سناؤں کس طرح کی شہادتیں ہیں، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، اس کے لیے رمضان کے علاوہ کو کوئی وقت چاہیے۔ میں صرف 2 چیزیں مثال کے طور پر ایک صحابی کی مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت خبیب انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا مسیلمہ کی طرف، تو مسیلمہ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ کے رسول کو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسیلمہ کذاب، دجال، ملعون، مردود، خبیث الفطرت، خبیث الباطن انسان نے، جس نے رسول اللہ کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے پوچھا تھا خبیب بتا، تو محمد عربی کو اپنا آخری نبی مانتا ہے، اس کو رسول مانتا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، ان کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، نبوت تو دور تجھے تو انسان نہیں سمجھتا۔ جب یہ جذباتی تقریر کی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آتا ہے، حالات زندگی میں لکھا ہے، ان کے ایک ایک عضو کو مسلمہ نے اپنے دربار میں رکھ کے کاٹا۔ پہلے بازو کاٹا گیا، کہا میں پھر بھی محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ پھر دوسرا بازو کاٹا گیا، کہا میں پھر بھی محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ پھر ان کی ایک ٹانگ کاٹی گئی، کہا میں پھر بھی محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ پھر ان کی دوسری ٹانگ کاٹی گئی، انہوں نے کہا میں پھر بھی محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، تجھ پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہی ایمان والوں کا شعار ہوا کرتا ہے۔ یہ صحابہ مجھے آپ کو زندگی دے کے گئے ہیں کہ اپنا ایک ایک عضو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ قربان کر دیا، لیکن مسلمہ سے متاثر نہیں ہوئے، اس کی بات کو نہیں تسلیم کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم ہر وقت تیار رہیں کہ رسول اللہ کی ناموس پر ہمارا جان لگے تو حاضر ہے، ہماری جان لگے تو حاضر ہے، ہمارا مال لگے تو حاضر ہے۔ اس کے سوا ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ بلند آواز سے کہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کے رسول کے دامن کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے؟ یہ بات یہاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ وقت پڑا تو جان دو گے انشاءاللہ؟ ہوگے انشاءاللہ؟ نیت کرو میرے عزیزو،
چاہے فرانس کا کوئی دشمن ہو، ڈنمارک کا ہو، کہیں کا بھی ہو، رسول اللہ کی ناموس پہ جو ڈاکہ ڈالے گا، رسول اللہ کے روحانی اولاد، رسول اللہ کے روحانی فرزند، رسول اللہ کے عاشق، چاہے کتنا ہی مسلمان ایمان میں کمزور کیوں نہ ہو، اپنے محبوب کی ناموس پہ مرنا مٹنا کل بھی جانتا تھا انشاءاللہ، اب بھی جانتا ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی ناموس پہ اپنا سب کچھ قربان کرو گے انشاءاللہ؟ صرف زبانی کرو گے یا عملی کرو گے انشاءاللہ؟ عملی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے دامن میں اس کے سوا ہے کیا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے دامن میں اس کے سوا ہے کیا ہے؟ ہمارے دامن میں اس کے سوا ہے کیا ہے؟ حضرت مسلم خولانی رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، اسود حنسی کا دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے، تابعی ہیں حضرت مسلم خولانی رحمہ اللہ۔ ان کو اسود حنسی نے پیغام دیا، اپنے پاس بلایا، بلا کے پوچھا، پتہ چلا ہے بہت بڑی امت کے ایک حصے کے مقتدا ہو، بہت بڑے امام اور پیشوا ہو، کتنے سارے لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پیشوا ہو، امام اور مقتدا ہو، بتلاؤ تم کس کو نبی مانتے ہو؟ حضرت مسلم خولانی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ کس انداز سے مانتے ہو؟ انہیں اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں۔ مجھے کیا مانتے ہو؟ کہا تجھے تو ملعون و مردود مانتا ہوں، تو تو رسول اللہ کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے، تجھے بھلا کون نبی مانے گا؟ اسود حنسی جذباتی ہو گیا، غصے میں آیا، اس نے ایک بڑی آگ دہکائی، بہت بڑی آگ جلائی، حضرت مسلم خولانی رحمہ اللہ کو اٹھا کے اس دیکھتے انگاروں اور بڑی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی مانت، اپنے پیغمبر کے اس عاشق صادق پر اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، صحیح سلامت نکل کے آئے۔ جب صحیح سلامت آگ سے نکل کے آئے تو باقی جو اسود حنسی کے، اس دجال کے، جو اس کاذب کے، جو اس جھوٹے اور مرتد زندیق کے جو ماننے والے تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو یہ سمجھا کہ اب تو بات ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ جو ساتھی ہیں یہ بھی متزلزل ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی نے، میں نے آگ میں ڈالا، وہ جلا نہیں، باہر نکل کے آ گیا، تو یہ تو میرے جو پیروکار ہیں ان کو بھی پھسلا کے لے جائے گا، ایسا نہ ہو ان کو بھی پھسلا کے لے جائے، اس لیے اس کو ملک سے بدر کر دو، اسے وطن سے نکال دو۔ وہاں اپنے قبیلے سے، علاقے سے نکال دیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے پر پہنچے، اونٹنی باندھی، اندر جا کے نفل پڑھنے لگے، نماز ختم کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اجنبی تو کون ہے؟ فرمایا میرا نام مسلم خولانی، عبداللہ ان کا نام تھا، اس نام سے پہچانے جاتے تھے۔ فرمایا مسلم خولانی ہوں۔ کہا جو اللہ کے رسول کی ناموس کے لیے جس کو آگ میں ڈالا گیا وہی مسلم خولانی؟ کہا جی میں وہی ہوں۔ فاروق اعظم کھڑے ہو کر ماتھے پہ بوسہ دے کے اس کا استقبال کیا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس تخت پر حضرت فاروق اعظم اور ابو بکر درمیان میں بٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ناموس اتنی پیاری تھی کہ ایک صحابی جا کے، ایک گستاخ کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اس کا گلا کاٹ کے رسول اللہ کے ساتھی واپس آتے ہیں، وہاں سے اس کے محل سے واپس نکلتے ہوئے چھلانگ لگاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، گھسیٹتے ہوئے اپنی ٹانگ کو رسول اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سارے ساتھیوں کو کھڑا کر کے اس صحابی کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا، سنو میں اس پہ راضی ہوں، رب بھی اس پہ راضی ہے، اور جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو کیا کرو؟ دیکھ لو۔ میرے عزیزو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت زیادہ نہیں، کسی کی عزت زیادہ، کسی بادشاہ کی عزت زیادہ، کسی وزیر کی عزت زیادہ، کسی جاگیردار کی عزت زیادہ، کسی چودھری وڈیرے کی عزت زیادہ، میرے محبوب سے بڑھ کے کسی کی عزت۔ اگر میرے محبوب کی ناموس محفوظ نہیں ہے تو پھر کسی کی ناموس محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے محبوب کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے کل بھی نوجوانان ملت، کل بھی نوجوانان وطن کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ لاہور میں تاریخ آج جو رقم ہوئی یہ کل بھی رقم ہوئی تھی۔ 10,000 سے زیادہ نوجوانوں نے لاہور کی وادی میں کھڑے ہو کر سینے پہ گولیاں کھا کے رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کی تھی کہ ختم نبوت پر کوئی بات برداشت نہیں ہے، باقی ہر چیز کو برداشت کر لیں گے۔ اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی تھی، ایک ماں اپنے بچے کو لے کے جا رہی تھی، اس کی بارات جا رہی تھی، وہی ختم نبوت کے شہداء ایک طرف گولیاں کھا رہے تھے۔ اس ماں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا لوگ رسول اللہ کی ناموس پر اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اس نے بیٹے کو گاڑی سے اتار دیا، صحرا اس کے سر سے اتار دیا، کہا بیٹا جا، اللہ تیری حوروں سے جنت میں شادی کروائے گا، پیٹھ پہ گولی نہ کھانا، اپنے محبوب کی ناموس کے لیے سینے پہ گولی کھا کے آنا، تاکہ قیامت میں اس ماں کی بھی حاضری لگ جائے کہ رسول اللہ کے لیے شادی پر جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کر کے رسول اللہ کی ناموس کے لیے آئے۔
میرے عزیزوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مرنے مٹنے والے نوجوانوں کو جننے والی مائیں ابھی بانج نہیں ہوئی انشاءاللہ۔ ایسی مائیں اب بھی زندہ ہیں جو اپنے ایسے بچوں کو پیدا کر رہی ہیں جو رسول اللہ کی ناموس پر کوئی کسی قسم کی کمپرومائز، کوئی کسی قسم کی رعایت برداشت نہیں کرتے، اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کر رہے تھے اور قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لحاف کعبہ میں کعب بن اشرف یہودی جا کے چھپ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فتح مکہ کے موقع پر اور پیار اور محبت کا درس دینے والوں، رسول اللہ کی تعلیمات کو سامنے رکھو۔ آپ علیہ السلام نے جہاں ایک طرف سارے مشرکین مکہ کو معاف کر دیا تھا، دوسری طرف یہ فرمایا تھا کہ اس شخص کو نہ چھوڑنا، یہ مجھے گالیاں دیتا تھا۔ صحابہ سے کہا، اگر بیت اللہ کے اندر جا کے لحاف پہ پردوں میں چھپ جائے، وہاں جا کر بھی اسے مار دو، اس کی گردن کو اتار کے رکھ دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ، اور جو رسول اللہ کو گالیاں دے، جو کسی پیغمبر کو گالی دے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ آپ بھی کہو، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا، وہ اگر زندے ہو تو بولو من سب نبیا، اور بولو من سب نبیا فاقتلوہ، آواز سے بولو من سب نبیا فاقتلوہ، اور جو پیغمبر کی ناموس پر بھونکے اور جو پیغمبر کی ناموس پر برا بھلا کہے، اس کو کاٹ کے رکھ دو، بولو من سب نبیا فاقتلوہ۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اپنے بازو کو لہرا کر رسول اللہ کی دربار میں سرخرو ہو جاؤ، کہو فاقتلوہ من سب نبیا، من سب نبیا، ہوا میں لہرا کے کہو فاقتلوہ من سب نبیا۔ اور یہ بازو کس لیے رکھیں؟ انہیں اٹھا کے لہراؤ تاکہ رسول اللہ کی شفاعت سے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کے محبوب، ہم آئے ہیں آپ کے دربار میں اپنی گردنیں بھی لے کر، اپنے سینے بھی لے کر، اس لیے ہم انتظامیہ سے بھی درخواست کرتے ہیں، حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں، حاکم وقت سے بھی درخواست کرتے ہیں، خدا را رسول اللہ کی ناموس سے نہ چھیڑا جائے۔ اس احتجاج میں تم ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ، ضرورت پڑی تو اس احتجاج میں تم ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ، اپنی جانیں بھی دیں گے، اپنا مال بھی لٹائیں گے، اپنی ناموس اور عزت بھی قربان کریں گے، اس لیے کہ ہماری ناموس رسول اللہ کی ناموس سے اچھی تو نہیں ہے۔ اور میں اس باب رضوی پہ قربان کیوں نہ جاؤں؟ اللہ کروڑوں رحمتیں اس کی قبر پہ نازل فرمائے۔ میں گرچہ دیوبندی ہوں، وہ گرچہ بریلوی ہے، وہ چھوڑے ان مسلکی اور فروعی اختلاف کو، وہ معذوری کی حالت میں بیٹھ کے کہا کرتا تھا تاجدار ختم نبوت، اور اس نے کر کے دکھایا، اپنا سب کچھ رسول اللہ کی ناموس پہ لٹا کے دکھایا، اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو اس نے باہر لا کے کھڑا کر دیا، اس لیے کہ رسول اللہ کی ناموس سے بڑھ کر کسی کی ناموس، رسول اللہ کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے۔ اس لیے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے چھیڑا گیا تو کسی قسم کی کوئی رعایت برتی نہیں جائے گی۔ ہم پرامن لوگ ہیں الحمدللہ، ہم اس احتجاج کے قائل نہیں کہ باہر نکل کر اپنے غریب بھائیوں کی دکانیں توڑ دیں، باہر نکل کر اپنے بہن بھائیوں کی گاڑیاں توڑ دیں، اس سے ہمیں بھی اختلاف ہے۔ جب اگلے دن ہمارے دھرنے میں سے کچھ چیزوں میں سے جو ناموس رسالت کی ریلی نکلی تھی، چاہے وہ جس طرف سے تھی، جو گاڑیاں توڑی گئی، جو پولیس والوں کو مارا گیا، اس سب کی ہم نے مذمت کی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اپنے نہتے مسلمان، اپنے نہتی عوام پر گولیاں چلانا یہ بھی ٹھیک ہے؟ بولو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں انہیں دھکیلو، تمہارے پاس انتظامیہ ہے، دھکا دے کے جہاں تک لے جا سکتے ہو، لیکن نہتے بچوں پر اور نوجوانوں پر گولیاں چلانا ٹھیک ہے؟ اس کو قطعاً درست نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ان کی طرف سے اگر بدسلوکی ہے، اس کو بھی ہم ٹھیک نہیں کہتے۔ اگر ان کی طرف سے بدسلوکی ہے اور حد ہے، صرف بدسلوکی نہیں، ڈنڈے مار کے پیچھے کرنے کی حد تک تو برداشت میں تھی بات، لیکن اس طرح نہتے نوجوانوں پر گولیاں چلانا، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہر آدمی کو حق ہے، وکیل احتجاج کرتے ہیں، جج احتجاج کرتے ہیں، اساتذہ احتجاج کرتے ہیں۔ پچھلا لانگ مارچ تمہارا سیاسی لانگ مارچ تھا، 11 جماعتوں نے لانگ مارچ کیا، یہ نہیں ہوتے باہر احتجاج نہیں کرتے اپنے ملک میں؟ اگر رسول اللہ کی ناموس کی نسبت سے ریلی نکل گئی تو اس پہ گولیاں چلانا قطعاً ٹھیک ہے، ان کے نوجوانوں کو مارنا ٹھیک ہے، ان کی طرف سے بدنظمی ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی روادار نہیں۔ لیکن ایک نیت اور کرو، اس پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ او میرے عزیزو، ہم فرانس، ڈنمارک اور امریکہ اور کینیڈا، ان کو تو ہم بعد میں جائیں گے، لیکن ذرا پہلے اپنے گربانوں کی طرف تو آئے نا۔ ہم نے رسول اللہ کا کون سا دل خوش کیا ہے؟ آؤ نیت کرو، آج تک جو ہم چہرے پہ اس طرح چلا کے، وہ حضرت ایک بہت بڑے بزرگ کی اس دن میں کتاب میں حالات زندگی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے خواب دیکھی، اپنے محبوب کو دیکھا کہ سینہ مبارک کھلا ہوا ہے، آپ علیہ السلام کا گریبان مبارک کھلا ہوا ہے، سینے میں زخم ہے۔ آپ علیہ السلام سے وہ پوچھتا ہے، وہ بزرگ مسلمان مومن پوچھتا ہے، یا رسول اللہ یہ سینے پہ زخم کیسے ہیں؟ فرمایا یہودیوں نے لگائے، نصرانیوں نے لگائے،
मुशरिकीन ने लगाए, आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में उस अपने उम्मती उस अल्लाह वाले को बताया, नहीं नहीं ये मेरे उम्मतियों ने लगाए हैं। वो चेहरा उस तरह पर फेरते हैं, जख्मी रोजे में मोहम्मद अरबी का सीना होता है। आओ नियत करो, हम रसूलुल्लाह को इस तरह भी नहीं दुखाएंगे। नियत करते हैं, फ्रांस वालों तुम्हारा काम ही भौंकना है, कुत्ते का काम क्या होता है, वो तो भौंकता है। डेनमार्क वालों तुम्हारा काम ही भौंकना है, लेकिन तुमने हमें एक तरबियत का रुख तो दे दिया कि मेरा नौजवान इससे सबक लेगा। हम इंशाअल्लाह, तुमने इसलिए गुस्ताखी की कि रसूलुल्लाह के चाहने वाले कम होंगे, हम अल्लाह के घर में ये नियत करते हैं, अल्लाह के महबूब हम आपके चाहने वाले थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। नियत करते हैं या रसूलुल्लाह, हम नियत करते हैं, आज तक सर हमने नंगा रखा, अब हम आपकी सुन्नत में, आपने सर नहीं नंगा किया, हम भी सर को ढांप के रखेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। आपके चेहरे पर, आपके सीने पर, अपने चेहरे पर उस तरह चला के आपके सीने पर जख्म नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। अपने चेहरे पर उस तरह फेर के आपके सीने को जख्मी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ इतना ही नहीं, बात यहाँ तक होती तो बर्दाश्त तक थी, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। इस बात को याद रख मेरे नौजवान, सिर्फ मुड़वाना गुनाह है, सिर्फ मुड़वाना गुनाह है, लेकिन इसके साथ दाएं बाएं से जो तू लाइनें निकाल के, डिजाइन निकाल के फिरता है, अल्लाह की इज्जत की कसम ये कुफर की हद तक इंसान चला जाता है। और नियत करो, हम डेनमार्क पर, फ्रांस पर ये डिजाइन छोड़ के लानत भेजेंगे। नियत करो, ये डिजाइन भी नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगली चीज यहूदियों वाली कटिंग जो है यहूदियों वाली, इसको भी छोड़ेंगे। फ्रांस वाले ने यहाँ चोटी रखी है, नीचे से मुड़वाया है। डेनमार्क वाले ने यहाँ बोती रखी है, नीचे से कटवाए है। या रसूलुल्लाह, आपकी नामूस पर हम इस तरह कुर्बान हो, हमारे बच्चे ये जज्बा लेके नियत करते हैं, आज के बाद हम अंग्रेजी कट नहीं करवाएंगे इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह, हम अंग्रेजी कट नहीं करवाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करो इंशाअल्लाह। असल इश्क तो ये भी है ना अमली तौर पर। या रसूलुल्लाह, आप हमें अपनी आंखों की ठंडक दे के गए हैं, हम नियत करते हैं कि हम आइंदा के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, रोज़े नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह, आपकी नामूस पर कुर्बान होने के लिए हर वक्त अपने सीने को हाजिर रखेंगे इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम मौलाना अब्दुल वासिफ साहब हदारवी साहब हमारे मदरसे के जामे के उस्ताद हैं, उन्होंने दो हमारे